السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ ناظرین، میرے ساتھ 3 بچے کھڑے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 3 بچے کیوں کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ۔ یہ تینوں بچے جو ہیں، تینوں نے سر کے اوپر ٹوپی پہن رکھی ہے، تینوں کے چہرے کے اوپر داڑھی شریف بھی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تینوں بچے حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان تینوں بچوں نے ایک بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ کام ان کا نہیں تھا، جو کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مدرسے کے ارد گرد جو ان کے باہر گلی میں نالی تھی، اس نالی کا گند جو ہے وہ ان تینوں نے صاف کیا ہے۔ البتہ یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ کام ان اداروں کا ہے، ان بلدیاتی نظام کا یہ کام ہے، ان میونسپل کمیٹی کا یہ کام ہے جو یہ گلی محلوں کا کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ شکایت بھی کی گئی کہ یہاں سے آ کے گند کو اٹھایا جائے، یہاں سے آ کے صفائی کی جائے، لیکن ان کے نہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ بارش ہوئی۔ تو ان بچوں نے نہ صرف ایک انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے بلکہ اس پاکستان کا ایک باشندہ ہونے کے ناطے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے، خدمت خلق کرتے ہوئے، انہوں نے اس نالی کا گند بھی صاف کیا اور ان لوگوں کو ایک میسج دیا کہ جن کے یہ فرائض ہیں، جن کی یہ ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ انہوں نے اس ملک کے کونے کونے کی، گوشے گوشے کی صفائی کو احسن طریقے کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے، لیکن ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو میں ان بچوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے نالی کا گند کیوں صاف کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ نے نالی کا گند اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے سینے کے اندر اتنی بڑی کتاب ہے جو 30 سپارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے وہ حفظ بھی کیا، اس کے باوجود آپ نے یہ نالی کا گند بھی صاف کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی جان دیکھیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کام کیا ہے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی نمازی حضرات یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارا کام تو نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو تکلیف نہ دینے کی وجہ، ان کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے ہم نے یہ صفائی کی نالی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے بھی پیش قدمی کرتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی نالی کا گند صاف کیا، تو آپ نے یہ کیا سوچ کے کام کیا؟ بات یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے بارش ہوئی تھی، ادھر بہت زیادہ پانی کھڑا ہو گیا تھا، اور کچھ آدمی تھے جو آپس میں بات کر رہے تھے کہ ادھر بہت زیادہ گند ہے اور ہمیں دشواری وغیرہ ہو رہی ہے، ہمیں کسی کو بلانا چاہیے، صفائی کرنے والے کو بلانا چاہیے۔ کام جیسا کہ بھائی نے کہا، کام ہمارا نہیں ہے، کام ان کا ہی ہے، صفائی کرنے والے کا۔ اور پھر میں نے آپس میں ایک دوسرے لڑکے سے بات کی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، آپس میں مشورہ کیا صفائی کا۔ تو جیسا ہی ہمیں وقت ملا ہم صفائی شروع کرنے لگ گئے۔ تو ویسے ہی گزرتے گزرتے استاد کرام نے ہمیں دیکھا اور استاد جی ہمارے ساتھ صفائی کرنا شروع کر گئے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کیمیائی سعادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم زیادہ طہارت کیا کرو، تمہاری عمر دراز ہو۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ سارا کام کیا۔ بس ہمیں چاہیے کہ صفائی اچھی ماشاءاللہ رکھنی بہت چاہیے۔ احسن کام کیا ان تینوں بچوں نے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا بلدیاتی نظام والے جو یہاں کے بڑے علم بردار ہیں، جو بلدیہ والے ہیں، ان کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس نہیں آیا صفائی کے لیے؟ جی کوئی نہیں آیا، بلدیاتی والا کوئی بھی نہیں آیا۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس بارے میں ترغیب دی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن طریق صدقہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رستے سے کسی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ ساری صفائی کی۔ بہت خوبصورت میسج ان تینوں بچوں نے دیا، اور جو انہوں نے کام
احسن طریقے سے کیا ہے، لیکن ان کا کام نہیں تھا جو انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے یہ یہاں پہ حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں مدرسے کے اندر، لیکن ان بچوں نے ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ایک مثبت قدم، یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ بارش ہوئی تھی، بارش کے بعد کیچڑ تھا کافی زیادہ اور نالی کے اندر گند تھا، آنے والے نمازیوں کو جو مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تھے ان کو آنے وقت دشواری پیش آتی تھی، اس لیے ان بچوں نے آپس میں مشاورت کی اور مشاورت کے نتیجے میں ان تینوں بچوں نے خود، بلکہ جب یہ ان کے اساتذہ نے ان کو دیکھا تو اساتذہ کرام بھی ان کے جو ہیں خود ان کے ساتھ پیش اس نالی کا گند صاف کرنے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ جو بلدیاتی ہمارے نمائندے ہیں، جو بلدیہ کے وہ کارکن ہیں جو کام کرتے ہیں، جو سرکار سے اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کونے کونے کی صفائی کریں گے، پاکستان کے ہر گوشے کو صاف کریں گے، تو کیا یہ گند ان کو نکالنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں کہ وہ پاکستان کے ہر کونے کی صفائی کریں؟ کیا یہ بچے، یہ ان کا کام ہے؟ حافظ قرآن بچے، یہ بچے آ کے گند نکالیں گے پاکستان کی نالیوں کے اندر سے؟ یہ سوچنا ہوگا ان بلدیاتی نظام کے دعوے داروں کو، سوچنا ہوگا ان میونسپل کمیٹی کے کارکنان کو، سوچنا ہوگا ان افسران بالا کو، سوچنا ہوگا کہ ہمیں گلی محلوں کا گند بھی خود نکالنا چاہیے۔ ان کے جو ڈیوٹی پر مامور پرسن ہیں ان کو یہ اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دینی چاہیے۔ یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے، ان بچوں نے ایک حقیقی کردار ادا کیا پاکستان کی صفائی کے اندر، جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی مشن ہے کہ کلین گرین پاکستان، تو ان تینوں بچوں نے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک مثبت میسیج دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے پاکستان ویوز۔ اللہ نگہبان۔